الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں اور نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج کی رات عین ممکن ہے شب قدر ہو. اور شب قدر کے بارے میں اللہ کے سونے حبیب نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ رات نصیب ہو جائے، قرآن میں بھی ہے، اس کو خیر من الف شہر نصیب ہو گیا، 1000 مہینوں سے بہترین اس کو رات جو ہے وہ میسر آ گئی ہے. عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لا شک لا ریب کتاب ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. عزیز دوستوں، 1450 سال سے زائد عرصہ بیت جانے کے بعد آج بھی اگر کوئی قاری قرآن کو پڑھ رہا ہو تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پڑھتا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں. ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، سمندر کی موجوں کے حوالے خود کو کیا ہو، دریاؤں کی لہروں میں ہم تیر رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھتا جائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتا چلا جائے. یہ عالم ہے حضور کے ایک امتی کا. ذرا تصور کیجیے جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے ہوں گے، کیا منظر ہوگا. سامعین میں جناب صدیق کائنات بیٹھے ہوں گے، جناب فاروق اعظم بیٹھے ہوں گے، جناب عثمان غنی بیٹھے ہوں گے، جناب شیر خدا بیٹھے ہوں گے، اور جناب سعد و سعید ہوں گے، جناب ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، اور روم کے حضرت صہیب ہوں گے، فارس کے سلمان ہوں گے، حبشے کے بلال ہوں گے، اور ان مجمع میں چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے حسن و حسین ہوں گے. شاندار منظر ہوگا. حضور کونین قرآن پڑھتے ہوں گے. یہ تو منظر تھا حضور کونین کا. آپ کو میں اپنے حضور کے ایک پیارے صحابی کی بات سناؤں. ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب انصاری، جن کو قاری امت کا لقب ملا کہ امت کے بہترین قاری حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک دن حضور کونین نے اپنے پاس بلایا، ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ابی بن کعب کو لے کر آؤ. حضرت ابی بن کعب کو جا کر کہا گیا کہ حضور بلا رہے ہیں. بڑے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی، کوئی مجھ سے گستاخی تو نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو حضور نے بلا لیا ہے، کوئی ضروری کام ہے. آپ فوراً سارے کام چھوڑ کے بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. سید دو جہاں کا ہوں کہ امام دو جہاں کا ہوں کہ شاہ دو جہاں کا ہوں کہ جان دو جہاں کا ہوں کہ روح دو جہاں کا ہوں کہ قلب دو جہاں کا ہوں کہ شمس الضحیٰ کا ہوں کہ بدر الدجا کا ہوں کہ مکین گنبد خضرا کا ہوں کہ مصطفیٰ کا ہوں کہ مجتبیٰ کا ہوں کہ رہبر و رہنما کا ہوں کہ اپنے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ کا ہوں. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی کا شباب ہوگا. جواب ہو
जाते हैं। जिसको नजर ना आ रहा हो वो एड़ियां उठा के देखता है, जिसको पीर साहब नजर ना आ रहे हो वो कहता है यार पीछे हटो, मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई इधर से कहता है यार मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई यूं हटता है, कोई यूं हटता है, मुझे नजर नहीं आ रहा। जरा तसव्वुर तो कीजिए, कयामत का मंजर होगा, जनाब आदम भी मौजूद हैं, जनाब मूसा भी मौजूद हैं, जनाब ईसा और इसहाक और याकूब और यूसुफ भी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं। अचानक से स्टेज सेक्रेटरी जनाब जिब्रील अमीन आए और वो कहे कि वो देखो सरकार तशरीफ ले आए, पूरी कायनात मौजूद है, कायनात में आने वाले नबी मौजूद हैं, नबियों की उम्मतें मौजूद हैं। जब जिब्रील ने ऐलान किया वो देखो सरकार आ गए, मजमा दो हिस्सों में तकसीम होता है, यूं नजर जमती है सरकार पर, सरकार सफेद लिबास में मौजूद है, आपकी जुल्फे कंधों पर गिर रही हैं, आप दायां पांव उठाते हैं, जुल्फे बाएं शाने पर लहरा जाती हैं, आप बायां पांव उठाते हैं, जुल्फे दाएं शाने पर लहरा जाती हैं। ये सिलसिला चल रहा है, कभी जुल्फे इधर, कभी जुल्फे उधर, कभी जुल्फे इधर, मस्तानी चाल में मेरे नबी चलते आ रहे हैं, सबकी नजरें हुजूर पर हैं। यहाँ पर शायर क्या कहता है, हाँ शायर क्या कहता है मेरे नबी के बारे में, कहते हैं कि जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। अरे तो मेरा याद ही निठ्या जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब उठावे, जो खोले बेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे, जो पावे हथ फुल्ला विच रल जावे। बल्कि आप बेदार है तो जुमले की हिफाजत कीजिएगा, समझ आए तो सुभान अल्लाह से नवाजिएगा। जो पावे हथ फुल्ला विच रल जावे, जो पावे हथ फुल्ला दा मान वधावे, ते बिजली दादी मिशक न मारे, मत बेअदबी हो जावे। इल्म खुदा ने एना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने एनी दित्ती, इल्मां विच ना आवे। जिथे सोना कदम टिकावे उथों धरती लिफ जावे, ते खुल्क ओदे ने मोले दुनिया कोई मिलना ही जान बचावे। आज़म एदा सोना माही सानू किते नजर ना आवे।
دیکھا نہیں ہے. میں نبی کی روایت سناؤں آپ کے لیے. میں نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہوں نے آپ نے مجھے دیکھا اس پر ایمان لائے آپ پر سلام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابی کا رتبہ کم ہو گیا آپ کا بڑھ گیا, لیکن آپ کا پروٹوکول دیکھیے میرے نبی نے کیا دیا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھا, چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, جھاڑیوں کو میرے پاس آتے دیکھا, کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا, تم نے میرے معجزات کو دیکھا, تم مجھ پر ایمان لائے. میرے بعد میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کو ایک مرتبہ سلام ہے, ان کو 70 مرتبہ سلام ہے. آپ کے لیے میرے نبی نے کہا ہے. حضور بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ایک ایسی پاورفل کتاب ہے, قرآن ایسی خوبصورت کتاب ہے. آپ کو یاد ہے میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ صحابی رسول ابی بن کعب انصاری بھاگتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ خیر تو ہے, مجھے یاد کیا ہے, گستاخی معاف, تو غلطی ہو گئی, یا رسول اللہ معاف فرمائے. اور سونے اس لیے تھوڑی بلایا ہے, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابی قرآن پڑھ. یا رسول اللہ میں صاحب قرآن کے سامنے قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا میرے سونے صحابی قرآن پڑھ. مجھے جبریل نے کہا ہے ابی کو کہو قرآن پڑھو, میں محمد مصطفیٰ اور فرشتے اور اللہ اس کی زبان سے قرآن سننا چاہتے ہیں. اور بیٹا کو سونا قرآن پڑھتے ہوں گے. اچھا چلیے آپ کو 3 قبیلے کے سردار ہیں مکے کے, ایک کا نام ہے ابو جہل, ایک کا نام ہے اخنس, اور دوسرے جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. یہ نا دن کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے, یہ نا حضور کے خلاف پلاننگ کرتے تھے, دین اسلام کو زیر کرنے کے لیے نا پلاننگ کرتے رہتے تھے, پلاننگ کرتے رہتے تھے. لیکن دن میں ان کو پتا تھا کہ حضور سچے ہیں. دن کو یہ سارا کچھ کرتے, رات جب تاریکی چھا جاتی نا تو حضور اپنے حجرہ اقدس کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے. چپکے چپکے لوگوں سے چھپ چھپا کے آ کے نا کونے میں بیٹھ کے حضور کی زبان سے قرآن سنا کرتے تھے. ایک دن تینوں اکٹھے ہو گئے, جوانوں دیکھنا ذرا, تینوں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا تم کدھر؟